بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا جس معزز مہمان شخصیت نے ان کی اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر فائزہ زریں صاحبہ کو 23 سال سے زائد تجربہ ہے. شی از اے ہجامہ تھراپسٹ اور ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ ہیں, اور آج ہم ہجامہ کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ ضرور بات کریں گے کہ کس طریقے سے گھر بیٹھے بھی کیا آپ ہجامہ اپنا خود کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو لیٹس ویلکم ہر. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. تھینک یو سو مچ میڈم پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. میڈم ہجامہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں بیسک وہ سوالات کروں گی جو آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے, اور ہو سکتا ہے آڈینس جانتی ہو لیکن وہ میں باتیں نہ جانتی ہوں. ہجامہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے گھر میں آپ ہجامہ اپنا خود کر سکتے ہیں یا اسپیشلسٹ کے پاس ہی جانا پڑتا ہے؟ ہجامہ جو ہے وہ ایک تو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے, اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو خود سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایز اے مسلم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے, جیسے ایلوپیتھک ہے, ہومیوپیتھک ہے, ہربل ٹریٹمنٹ ہے, اس طرح سے ایک مکمل طریقہ علاج ہے. تو بہتر یہی ہے کہ کسی کوالیفائڈ پریکٹیشنر سے کرایا جائے. بالکل ٹھیک. اچھا, ہجامہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہجامہ کو آپ ڈسکرائب کیسے کریں گی؟ واٹ از ہجامہ ایکچولی ہجامہ جو ہے وہ ہماری باڈی کے فنکشن کو انہینس کرتا ہے اور بلڈ کو ڈیٹاکس کرتا ہے. جب ہمارے باڈی آرگنز کو ایک اچھی ہیلدی رچ بلڈ سپلائی ملتی ہے تو سسٹمیٹکلی ہماری ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. میڈم کیا ایک ایسا شخص جو ہے جس کو اللہ نہ کرے کوئی پریشانی نہ ہو یا کوئی ہیلتھ کا پرابلم نہ ہو وہ بھی اس کو کروا سکتا ہے, یا کسی پرٹیکولر ہیلتھ کے کیس کے اندر ہی ہجامہ کو جو ہے وہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے؟ دونوں صورتوں میں کرا سکتے ہیں. اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس میں ہمیں پریونشن میئرز کے لیے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آگے جو ہمیں انہیریٹنس میں پرابلمز ہوتی ہیں ان کو فیس نہیں کرنا پڑتا, جنرل ہیلتھ کنڈیشن بہتر ہوتی ہے, ہمیں کوئی سپلیمنٹ یوز نہیں کرنا پڑتا. تو جنرلی جو ہے وہ ہم بہت سی بیماریوں سے, انفیکشن سے ہمارا امیون سسٹم بہتر رہتا ہے. صحیح. تو ریگولر اگر جو لوگ کرواتے ہیں وہ ویسے بھی اپنی ہیلتھ کے لیے اور صحت کی فوائد کے لیے اس کو کر سکتے ہیں. ہیلتھ اور فٹنس کے لیے بہت سے لوگ اس کو کرواتے ہیں, مہینے میں ایک دفعہ یا 3 مہینے میں ایک دفعہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. بالکل صحیح. میں اگلا سوال یہی تھا کہ کتنے عرصے بعد آئیڈیل, مہینے میں ایک دفعہ کروا لیں یا ہر 3 مہینے بعد؟ کہ ہماری باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں نا ان کی ایج ہوتی ہے 90 ڈیز. تو 90 ڈیز کے بعد وہ ہمارے نئے سیل بنتے ہیں, پرانے سیل ٹاکسنس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو 3 مہینے کے بعد آئیڈیل ہے, لیکن ونس اے منتھ اگر کرائیں تو جنرل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. بالکل صحیح. کوئی خاص ایج کے منیمم اتنی ایج ہو, یعنی ینگسٹرز بھی اس کو کروا سکتے ہیں, ایک خاص عمر کے بعد ہی آپ ہجامہ کروا سکتے ہیں؟ جنرل ہیلتھ اور فٹنس کے لیے تو ینگسٹرز جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں. پیوبرٹی کی ایج سے جب ہارمونس ڈیولپ ہوتے ہیں تو اپنی باڈی کو جتنا ڈیٹاکس باڈی رہے گی, جتنا بلڈ جو ہے وہ پیوریفائی رہے گا, اتنے ہی ڈیزیزز جو ہیں وہ کم ہوں گی اور پریونشن بھی ہوگی. لیکن ٹریٹمنٹ کے لیے ہم انفینٹ بچوں کے بھی کر لیتے ہیں, اور بڑے جو ہیں وہ 60-70 ایئرس کے بھی فار دا پرپز آف ٹریٹمنٹ ان کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح. میڈم یہ ہجامہ جو ہے اس کا کوئی, یعنی جس طرح ہر 3 مہینے بعد اگر آئیڈیل آپ کہہ رہی ہیں جس طرح ہے, تو سیزنل تو نہ ہوا کہ گرمی میں کروانا چاہیے یا سردی میں کروانا چاہیے, یا آپ کیا ریکمینڈ کریں گی اس کو؟ ٹریٹمنٹ کے لیے تو کوئی ویدر نہیں ہے, لیکن اگر فار جنرل ہیلتھ کے لیے کروانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی سیزن میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. سیزن میٹر نہیں کرتا کیونکہ صحت کے لیے تو ہم 12 مہینے ہی کرتے ہیں نا, ڈائٹ کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں. تو اس طرح سے کپنگ بھی جو ہے وہ بھی اس بلڈ کی اسٹیمولیشن ہے, وہ بھی اس کا بھی افیکٹ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. اسی طرح سے ہماری جنرل ہیلتھ اور فٹنس کے لیے ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں 12 مہینے کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس میں کوئی موسم کا اور وہ کچھ اس میں عمل دخل نہیں؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح. میڈم یہ کوئی بھی کروا سکتا ہے, مرد حضرات بھی, خواتین بھی, کوئی جینڈر اسپیسیفک تو نہیں ہے؟ دیٹس اے ویری بیسک کوسچن جسٹ ٹو کلیئر آؤٹ اے لاٹ آف میتھس. جی میڈم. جیسے دوسرے ٹریٹمنٹ ہے نا, اسی طرح سے ہجامہ میں جینڈر اور ایج کا کوئی میٹر نہیں کرتا, کیونکہ اس میں اب تو انٹرنیشنلی جو ہے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ورک ہوا ہے, انٹرنیشنلی بہت سے پیپر پریزنٹ ہوئے. تو سسٹمیٹکلی جو ہے یہ ہر جینڈر کے لیے اور ہر ایج گروپ کے لیے ریکمینڈیڈ ہے. بالکل صحیح. خواتین ذات یہ میں وہ بیسک سوالات جو گھر بیٹھے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے, تو میری کوشش یہ ہے کہ اس حوالے سے جتنے سوالات جو آپ سوچ رہے ہیں وہ میڈم سے پوچھے جائے. میڈم یہ شوق کیسے ڈیولپ ہوا بینگ اے تھراپسٹ اینڈ بینگ اے ہیلتھ کیئر اسپیشلسٹ؟ ایک میری خواہش تھی کہ میں وہ میتھڈ آف ٹریٹمنٹ جو ہے
اس کو آگے لے کے چلوں جو سیف ہو. تو سب سے پہلے میں نے ہومیوپیتھک میڈیسن کا سلیکشن کیا. اس کے بعد پھر جب اسٹڈی کی تو ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ حجامہ از دا بیسٹ آف ریمیڈیز, کہ جتنے بھی طریقہ علاج ہیں ان میں بہترین طریقہ حجامہ ہے. تو پھر میں نے اس پہ اسٹڈی کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہر فیلڈ میں نے اس کے 100 میں سے 1000% ریزلٹس پائے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے دورانیے کا حجامہ کا ایک سیشن ہوتا ہے؟ لائک ڈیوریشن اس کی کوئی اسپیسیفک ہوتی ہے یا اسٹینڈرڈ ہوتی ہے؟ ہاں, اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں حجامہ کی. اب تو انٹرنیشنلی کافی ٹائپس آ گئی ہیں. اوکے. لیکن جو ہم پریکٹس کرتے ہیں, جو ہمارے اسلامک ویٹ کپنگ ہے, اس میں ہمیں کم از کم 30 منٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. 30 منٹ سے 1 یا 1.5 گھنٹہ ایک پیشنٹ کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ کم سے کم آدھا گھنٹہ. بالکل صحیح ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور خواتین ذات صحت جو ہے سب سے انسان کی اولین ترجیح اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسا تحفہ ہے, انمول تحفہ ہے, جس کی قدر ہم سب کو کرنی چاہیے. اور بہتر ہے کہ صحت کے معاملات کو ایزی نہیں لینا چاہیے. ہمیشہ کہیں اللہ نہ کرے کوئی آپ کو, ویسے بھی ہم جنرل بھی جب صحت کی بات کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اور بالخصوص گھر میں بچے بھی جو موجود ہوتے ہیں ان کی صحت کی بھی اولین ترجیح آپ سب کی ذمہ داری ہے.